نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وہ کافروں پر بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بہت مہربان ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور جب تم ان کو دیکھو گے وہ کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، اور ان کے سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر واضح ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی یہ شان اور ان کی مثال ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی بیان فرمائی ہے اور انجیل میں بھی بیان فرمائی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، جیسے کہ ایک کسان زمین میں بیج بوتا ہے اور پھر اس بیج کا ایک چھوٹا سا شگوفہ زمین سے باہر نکلتا ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک پودا بن جاتا ہے، اس کے اوپر پھل لگ جاتا ہے اور وہ تیار ہو جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر پھر کسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ایسے ہی مثال ہے اہل ایمان کی کہ ان کے دل میں ایمان کا بیج بویا جاتا ہے، پھر وہ ایمان دل میں بڑھتا ہے، ایمان کا نور پھیلتا ہے، اور پھر ان کے اعمال سے، ان کے اقوال سے، ان کے کردار سے پھر ایمان ظاہر ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پاسداری کرتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں، گناہ اور نیکی میں تمیز رکھتے ہیں۔ تو پھر جب وہ کامل ایمان والے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جیسے ایک کسان اپنی فصل کو تیار جب ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایسے ہی ایک بندہ جب کامل ایمان والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا، وہ لوگ جو اپنے ایمان میں کامل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور اس کے فضل کو پا لیتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد پھر نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ویسے ہی قبول فرماتا ہے جیسے اس نے مانگی ہوتی ہے، یعنی جو اس نے دعا کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ پورا فرما دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو ویسے قبول نہیں کرتا، ویسے پوری نہیں کرتا جیسے اس نے مانگی ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس شخص کے اوپر آئی ہوئی کوئی نہ کوئی مصیبت اس سے دور فرما دیتا ہے، سوائے ایسی دعا کے جو کہ کسی گناہ کے لیے مانگی گئی ہو، یا پھر جس میں کوئی رشتہ داری اور رحم کو توڑنے کی دعا ہو، تو ایسی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ وہ شخص جس نے دعا مانگی لیکن اس کی دعا کسی گناہ کے لیے تھی، کسی کو نقصان دینے کے لیے تھی، یا قطع تعلق کرنے کے لیے تھی، تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، اور اس کی قبولیت کی دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ وہی عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس شخص سے کوئی ایسی مصیبت یا تکلیف دور فرما دیتا ہے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔